اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کیا۔ البتہ کسی شخص کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے اس کے لیے، یعنی اگر تدفین ہو گئی، شریک نہ ہو پائے یا کچھ ایسا شدید مسئلہ ہے تو کی جا سکتی ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کی نماز جنازہ پڑھی جسے گزشتہ شب دفن کر دیا گیا تھا، یعنی کسی صحابی کو رات کے وقت دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اطلاع ملی تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا جی رات کا وقت اور اندھیرا تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر گئے اور ان کی نماز جنازہ ادا کی ان کی قبر پر۔ ایک روایت میں الفاظ یوں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ ایک حبشن خاتون، یعنی کالی ایک خاتون تھی، وہ مسجد نبی کی خدمت کرتی تھیں۔ ان کی وفات ہو گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ عام سے کم حیثیت عورت تھی تو بس ہم نے کر دی ان کی تدفین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے اطلاع دیا کرو، میرا تمہارے لیے نماز جنازہ پڑھنا تمہاری قبروں کی تاریکی دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کی قبر پر آئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ یزید بن ثابت سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کے قبرستان میں ایک عورت کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسکین عورت کی قبر پر جا کر با جماعت نماز پڑھائی آپ نے، اور الفاظ یوں ہیں حدیث کے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے حتیٰ کہ اس خاتون کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں درست کر لی جیسا کہ نماز جنازہ کے لیے کی جاتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا۔ تو لہٰذا جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اگر کسی بھی سبب سے کوئی شریک نہیں ہو سکا یا اور کوئی بھی ریزن ہے تو کوئی جا کر نماز جنازہ قبر پر پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس کا سبب وہ جو حدیث کا یہ حصہ ہے کہ میری نماز جنازہ میں شرکت تمہاری قبروں کی تاریکی کو دور کر دیتی ہے، اس حصے سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن دراصل اس سے علماء اتفاق نہیں کرتے۔ ایک تو آپ نے یہ بات ویسے ہی کہی، اور دوسرا یہ جو الفاظ ہیں علامہ ابن حجر کہتے ہیں یہ راوی نے بڑھائے ہیں، یعنی اپنی طرف سے ادا کیے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ قبروں کی تاریکی دور کر دیتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی قول نہیں ہے۔ تو بہرحال علماء کی اکثریت اسی کی قائل ہے، جیسے کہ جمہور علماء احمد اور شافعی جو ہے وہ اسی کے قائل ہیں، ابن قدامہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی، یعنی کہ چاروں فقہ امام بھی اس پر متفق ہیں۔ علامہ شوکانی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے عام دلیل ہے، یہ جائز ہے۔ علامہ ابن باز، سید سابق اور یعنی کہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اہل قبر پر تدفین کے وقت نماز پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو، البتہ اگر کوئی بعد میں قبر پر نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ احادیث اسی کی شاہد ہے۔ اس کی ایک اور دلیل جو ہے وہ حضرت جابر کی یہ روایت بھی ہے کہ عقبہ بن عامر کی، جابر کے نہیں عقبہ بن عامر کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جنگ کے کچھ دن بعد احد کی طرف گئے اور مقام احد پر پہنچ کر شہدائے احد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز جنازہ ادا کی جس طرح عام میت پر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ حالانکہ شہداء کی نماز تو واجب بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اگر غیر مشروع ہوتا تو آپ نہ کرتے۔ لہٰذا قبر پر کسی کی تدفین کے بعد نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو جیسے اکثر لوگ اس لیے ڈیلے کرتے ہیں نا کہ جی فلاں نے آنا ہے تو دفن کریں گے، تو ڈیلے نہ کرنا بہت یعنی شدید ایک واضح حکم ہے، تو اس میں پھر جو بہت ہی مشتاق ہو وہ اس طرح سے نماز جنازہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی آسانیاں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔